السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لاہور سے ذوالفقار علی۔ اپریل کی ہے آج 22 تاریخ، سن ہے 2022 اور دیسی مہینے بیساکھ کی ہے آج 9 تاریخ۔ آج کی ولاگ میں میں آپ کو میرے جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر پینشنرز جو ہیں ریلوے کے اور جو ملازمین ہیں انہوں نے بہت سارے کمنٹس کیے اور دو قسم کی انہوں نے کوئریز جو ہیں وہ مجھے دیں۔ ایک تو یہ کہ پینشنر یہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ جو پینشن ہے یہ عید والی جو ہے وہ کب ملے گی، اور دوسرا ان کا یہ تھا کہ جو ملازمین ریٹائرڈ ہو گئے پچھلی حکومت کے دوران ان کو 3 سال سے جو ہے ان کے واجبات نہیں ملے، اور وہ جو بیوہ ہیں وہاں پہ جو وزیر اعظم کا اسسٹنس پیکج ہے ریلویز کے لیے وہ اس کے تحت بھی عمل نہیں ہوا، اور لوگوں نے بہت ساری درخواستیں دیں اور ان کو آج تک وہ پیسے، وہ پلاٹ، وہ بچی کی شادی کے لیے گرانٹس کچھ بھی نہیں ملا۔ تو ان کا کیا بنا ہے، یہ سوال تھے۔ تو آج خواجہ سعد رفیق صاحب سے جو نئے وزیر ریلوے ہیں انہوں نے آج یہاں لاہور میں صحافیوں سے گفتگو بھی کی اور میں نے بھی ان سے بات چیت کی ہے۔ تو انہوں نے، بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہمارا پچھلا ولاگ تھا جس میں نے پینشنرز کے بارے میں بتایا کہ ان کی پوزیشن کیا ہے عید سے پہلے والا، تو وہ بھی انہوں نے دیکھا اور اس پہ آج بھی انہوں نے بتایا کہ میں نے وہ دیکھا اور اس کے اوپر انہوں نے بڑا اہم اعلان کیا آج اس کی بیس پہ، تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کل رات پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے بہت عرصے کے بعد لاہور میں ایک بڑا شو جو ہے وہ کیا اور انہوں نے اپنا پروگرام اناؤنس کیا، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو پہلے تھوڑی سی سیاسی اس لیے گفتگو کرنا پڑتی ہے کہ سارے لوگ ریلویز سے میرے جو ویورز ہیں وہ نہیں ہیں، تو ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اور چونکہ ملک کے حالات ہیں، میرا پوائنٹ آف ویو ہے، میرا تجزیہ ہے اور میری جو تجربہ ہے یا جو میرے پاس جو ایویڈنس ہے اس کی بیس پہ میں بات کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ عام لوگوں کو کہا کہ ہم تحریک چلائیں گے، اس امپورٹڈ حکومت کو ان کے مطابق وہ تسلیم نہیں کریں گے اور اس کے خلاف وہ جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ایک اعلان کیا کہ لوگ ان کی کال کا انتظار کریں کہ کب وہ کال دیتے ہیں اور کب جو ہے وہ پھر وہ بلاتے ہیں اور اسلام آباد کی طرف وہ ایک لانگ مارچ ہوگا جس طرح انہوں نے پہلے بھی کیا تھا۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے غلطی کی ہے ان کو سمجھنے میں، ان کی حکومت ختم کرنے میں، وہ اب اس کو درست کر لیں، اور غلطی درست کرنے کا طریقہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ فوری طور پر وہ الیکشن کرائیں۔ اب اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کن لوگوں کو کہہ رہے ہیں۔ امریکہ کو کہہ رہے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو کہہ رہے ہیں، جو حکومت میں آگے ان کو کہہ رہے ہیں۔ بھئی غلطی کس سے ہوئی ہے؟ پاکستان کی سیاست میں منافقت کا جو ایک عنصر ہے وہ بہت پرانا ہے۔ میں عمران خان کو بلیم نہیں کرتا، یہ سبھی کرتے ہیں، سبھی اس کا نام نہیں لیتے۔ جو اصل کردار ہوتا ہے، جو بات کرتا ہے اس کا نام نہیں لیتے اور دور دور سے بتاتے ہیں کہ وہ کر لیں، مقتدر کوفتے کر لیں، ادارے کر لیں، کوئی نام نہیں لیتا۔ تو یہ کلمیہ ہے۔ اب عمران خان نے کہا کہ وہ لوگ جن سے غلطی وہ درست کر لیں۔ اب بات یہ ہے کہ ایک نام انہوں نے لے بھی لیا، انہوں نے کہا کہ جنرل مشرف نے غلط کیا، جنرل مشرف نے غلط کام کیا۔ اچھا، اب جنرل مشرف اور کہتے ہیں کہ فوج جو ہے میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں، اس کے ساتھ ہوں اور میں فوج سے اور کسی ادارے سے ٹکرانا بھی نہیں چاہتا، تو یہ بات بھی وہ کر رہے ہیں۔ اب جنرل مشرف کے بارے میں ابھی جو ڈی جی وہ ہیں ISPR، انہوں نے کہا کہ فوج اور آرمی چیف ایک ہی چیز کے دو نام۔ آرمی چیف جس طرف دیکھتا ہے پوری فوج اسی طرف دیکھتی ہے۔ تو آپ جنرل مشرف کو اگر کہیں گے کہ وہ برے تھے اور فوج، وہ برے تھے اور فوج اچھی تھی، تو یہ بات میل نہیں کھاتی۔ یہ ایک طرح سے ایک منافقت کا ایک عنصر اس میں نظر آتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس مشرف کو آپ غلط کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں چودھری مونس علی جن کے اوپر ان کی تقریر پہ آپ نے تالی بجائی، جن کو آپ نے کہا کہ یہ بہت اچھے ہیں، ان کے باپ مشرف کو جن کو آپ غلط کہہ رہے ہیں وہ کہتے تھے کہ 10 بار وردی میں ہم ان کو صدر الیکٹ کریں گے۔ اگر باپ غلط ہے، بیٹا صحیح ہے، تو یہ بھی ایک منافقت کا دوسرا طریقہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پولیٹیشنز مجبور ہیں بیچارے کہ وہ اصل میں دیکھتے پھر اسی طرف ہیں، ماننا انہوں نے انہیں کو ہے، سمجھ ان کو آتی ہے کہ پاکستان کے اندر اقتدار جو ہے، حکومت جو ہے، جو پاور کوریڈورز ہیں اس کے اندر داخلے کا راستہ پنڈی سے ہو کے جاتا ہے، تو پنڈی کا نام نہیں لیتے۔ اب یہ دوسری بات تھی۔ دوسرا انہوں نے ایک اور بات کی کہ اسامہ بن لادن کو اٹھا کے لے گئے اور امریکی، اور میں نے صدر زرداری کے بارے میں اس کی اوباما کی کتاب میں پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے گلہ کرے گا، بلکہ اس نے مجھے مبارکباد دی۔
تو میں آپ کو امریکہ میں 2014 میں ہم اسکالرشپ پہ 12 جرنلسٹ پاکستانی گئے، اور امریکہ اور پاکستان حکومت کا وہ ایک مشترکہ پروجیکٹ تھا، تو جس کے اندر میں بھی سلیکٹ ہوا، میں لیڈر آف دی اس جرنلسٹ جو ڈیلیگیشن تھا اس کا تھا۔ تو وہاں پہ ہم نے پینٹاگون کے اندر کی بات کر رہا ہوں میں اب چونکہ پرانی بات ہو گئی ہے، آف دی ریکارڈ وہ بریفنگ تھی، تو وہاں کے جو کرنل تھے انہوں نے بریفنگ میں کہا، ہم نے سوال کیے، انہوں نے پوچھا کہ آپ آف دی ریکارڈ بات کرنا چاہتے ہیں یا آن دی ریکارڈ ہم آپ کو پریس ریلیز دے دیں؟ تو ہم نے کہا کہ جی ہمیں تو آف دی ریکارڈ بتائیں اصل میں حقائق کیا ہیں، پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ تو ایک سوال یہ ہوا کہ جب آپ نے ایبٹ آباد سے اسامہ بن لادن کو اٹھایا تو حکومت پاکستان کو بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا؟ یہ سوال تھا کہ پاکستان کے اندر لاٹ آف کنفیوژن از دیئر کہ ویدر پاکستان گورنمنٹ واز آن بورڈ، پاکستان اسٹیبلشمنٹ واز آن بورڈ اور ناٹ۔ تو اس کرنل کا جواب ایک جملہ تھا، وہ جملہ میں دہرا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ آبویسلی آف کورس وی آر فرینڈس۔ تو اس کا مطلب تھا کہ پاکستان کے سب اداروں کو پتہ تھا کہ یہ کام ہو رہا ہے۔ تو یہ بات مانیں کہ پاکستان نے جو سٹانس اس وقت لیا تھا، پاکستان کی تمام اداروں نے جو سٹانس لیا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی قبول نہیں ہے، پاکستان سے دہشت گردی دوسرے ملکوں میں بھی قبول نہیں ہے۔ جب وار آن ٹیرر ہوئی ہے تو اس کے اندر یہ کنڈیشن تھی اور پاکستان اس کو مانا تھا، پوری دنیا جانتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ہوں، میاں شہباز شریف صاحب نئے وزیر اعظم ہوں، یا آصف علی زرداری ہوں، اب ایک یہ 13 جماعتوں کی حکومت ہے، اس کے اندر بڑی سینسٹیو، یہ کھلے صراط والا معاملہ ہے، اس کے اندر ذرا سا بھی کسی نے پاؤں لٹکایا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تلوار سے نیچے اس نے آگ میں گرنا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس کو چلانا کیسے ہے، اور میں آپ کو بتا دوں یہ دسمبر تک کی گورنمنٹ ہے، اس سے آگے کی نہیں ہے، دسمبر تک۔ اس کے بعد اگر یہ رہیں بھی تو اگلے الیکشن کی تیاری شروع ہو جائے گی، اور کرنا صرف یہ ہے، کرنا یہ ہے اس حکومت نے میرے خیال میں کہ انہوں نے پچھلی حکومت کو یہ جو نااہل کہتے ہیں نا، تو اب اپنی اہلیت شو کرنی ہے۔ گو کے وقت بہت کم ہے لیکن کچھ فائن ٹیوننگ تو کر سکتے ہیں، کچھ ڈفرینس کریٹ کرنا پڑے گا۔ احسن اقبال کو خاص طور پہ اور مفتاح اسماعیل کو، خواجہ سعد رفیق کو ریلویز میں، قومی اداروں میں یہ دکھانا پڑے گا کہ ہمارے پاس ایک ڈفرنس تھا جس کی ہم بات کرتے تھے، جو بلیم کرتے تھے، ورنہ پھر عمران خان کو جو کہہ رہے ہیں وہ سارا بیانیہ غلط ثابت ہو جائے گا۔ 13 جماعتیں مل کر اگر پاکستان ٹھیک نہیں کر سکتی تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو اپنا نام بجائے کہ اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کا یا الائنس کی حکومت کے، آپ کہیں یہ قومی گورنمنٹ ہے، صرف پی ٹی آئی باہر ہے نا، باقی سارے تو اندر ہیں، یا جماعت اسلامی باہر ہے، ان کا پارلیمنٹ کے اندر حصہ بہت کم ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ قومی گورنمنٹ کہہ لیں اپنے آپ کو، تو قوم کی گورنمنٹ کو اب پرفارم کر کے دکھانا پڑے گا۔ ان کو یہ کہنا، یہ اب ادھر نہیں چلے گا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ ہو گیا ہے، ادھر یہ ہو گیا ہے، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، اس لیے لوگوں کو ہم نے بھی پچھلی حکومت کی طرح ذبح کر دینا، تو یہ کام نہیں چلنے والا۔ تو مشورہ یہی ہے میاں شہباز شریف صاحب کو کہ وہ ڈفرینس کریٹ کریں ہر وزارت میں، ادروائز پھر معاملہ آپ کو پتہ ہے اگلے الیکشن میں جو ہوگا آپ کے ساتھ۔ دوسری یہ ہے کہ آج خواجہ سعد رفیق صاحب سے جب گفتگو ہوئی ہماری ریلوے ہیڈ کوارٹر میں، پہلی انہوں نے آج پریس بریفنگ بھی دی اور کچھ آف دی ریکارڈ ہمارے ساتھ گفتگو بھی کی۔ تو خوشخبری پاکستان ریلویز کے پینشنرز اور ملازمین کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب تنخواہ اور پینشن لیٹ نہیں ہوگی، ہم نے اس کا انتظام کر لیا ہے۔ تو یہ ایک خوشخبری ہے آپ کے لیے، اور میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ 25 تاریخ سے 27 تاریخ کے دوران پینشنرز کو پینشن مل جائے گی۔ 3 ارب روپے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ نمبر 17 پینشن اکاؤنٹ میں جو وزارت خزانہ ہے اس نے رکھے ہیں، دے دیے ہیں، اور وہ اس کی پیمنٹ ان کو ہونی ہے، اس لیے مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا کوئی 1.5 ارب روپے کا 1.6 بلین کا ایک شارٹ فال ہے تنخواہ کے لیے، اس مہینے کی جو تنخواہ دینی، اس کا ارینجمنٹ جو ہے خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہے وہ وزارت خزانہ سے کریں گے، جس کا انہوں نے آج کہا کہ میں نے کر لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ملازمین ہیں 74,000 ریلوے کے، ان کو تنخواہ بھی بر وقت بیفور عید مل جائے گی، یہ ایشورٹی وہاں سے آئی ہے۔ لیکن ریلوے کے جو اوورال حالات ہیں وہ تو میں آپ سے ڈسکس اس ویلاگ میں نہیں کر سکتا، ویلاگ کی ڈیوریشن بہت بڑھ جائے گی، لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کو گوشگزار کرنا چاہتا تھا کہ وہ آپ کے تک پہنچیں کہ تنخواہ آپ کو انشور ہو گئی ہے۔ اور خواجہ سعد رفیق نے ایک بات اور کہی ہے، یہ ریلوے افسروں کے لیے بہت امپورٹنٹ بات ہے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ چیف ایگزیکٹو کے لیے، آپ کو پتہ ہے پچھلی حکومت جو ہے وہ ریلوے کے سی او کے لیے ایک اشتہار دے کے گئی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر سے لینا ہے۔ پہلے انہوں نے وہاں پہ جو چیف فائنینشیل آفیسر ہے وہ بھی پرائیویٹ لیا ہے، پہلے ایچ آر کا ایڈوائزر بھی پرائیویٹ تھا، لیگل ایڈوائزر بھی پرائیویٹ، سارا کام پرائیویٹ تھا، اور جو کام ٹرینیں چلانے کا ہے وہ انہوں نے 80% جو ہے وہ
پریکس جو ریلوے کی ایک کمپنی ہے اس کے والے کیا، اس کے 2 ٹرینیں چلانے کی کیپیسٹی نہیں، اس کو پورے کا پورا جو ہے وہ ریلوے والے کر دیا. تنخواہیں ریلوے دے گا، پینشن ریلوے دے گا، ڈیزل انجنوں میں ریلوے ڈالے گا، سارے کام ریلوے کرے گا، منافع پریکس کمائے گی. وہی افسر جب ریلوے ہیڈ کوارٹر میں آتے ہیں تو وہ نارمل سیلری لیتے ہیں، وہاں جا کے وہ پرافٹ کے اور کمیشن کے حقدار بھی بنتے ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب سی کہانی ہے. تو خواجہ صاحب نے کہا کہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ہو رہا ہے. اور دوسری انہوں نے بات کہی ہے کہ میں نے ان سے کویشچن کیا تھا کہ 9 سال ہو گئے ہیں ML1 کا پروجیکٹ جو سی پیک کا حصہ ہے اس کے اوپر ایک قدم آگے نہیں بڑھا. تو انہوں نے کہا کہاں پچھلی حکومت نے 4 سال میں ایک سٹیپ بھی آگے نہیں لیا، لیکن پاکستان ریلویز کی سروائیول ML1 کے پروجیکٹ میں ہے، اس کو ہم کرنے جا رہے ہیں. ہم اس کو ہو سکتا ہے کہ ری نیگوشیٹ کریں چائنا کے ساتھ. تو ری نیگوشیشن میں بھی اب 6-7 مہینے ہیں، تو ری نیگوشیشن کر بھی لی تو ٹرینڈنگ پروسیس میں میرا نہیں خیال کہ یہ ML1 جائے گی، اور ML1 وہیں کی وہیں کھڑی رہے گی. ان کے پاس چونکہ وقت بھی نہیں ہے. دوسرا ان کے پاس ایک اور وزارت ہے، وزارت ہوا بازی، سول ایویشن. وہ خود سارے ایئرپورٹس، ایئرپورٹ کا انتظام اور اس کو چلانا، یہ ایک بہت بڑی وزارت ہے. غلام سرور اس کے وزیر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں ساری چیزیں. تو یہ اٹ سیلف 2 اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ خالد صاحب کے والے ہوئے ہیں. اب دیکھتے ہیں وہ کیا پرفارم کرتے ہیں. لیکن اگر ان میں سے ایک کو بھی وہ کھڑا کر گئے، مطلب ریلوے کو ٹریک پہ لے آئے، انہوں نے کہا کہ ہم ٹریک پہ لے آئے ہیں آج ہی انہوں نے کہا، اور باقی ہم کام جو ہے وہ آگے کرتے رہیں گے. اس طرح سے خواجہ سعد رفیق نے جو ایک بات کہی ہے کہ ریلویز میں CEO ریلوے سروس کا ہوگا، اور اگلا سیکرٹری بھی ریلوے یعنی فیڈرل سیکرٹری جو ہوگا وہ بھی ریلوے سروس کا ہوگا. تو ابھی بورڈ ہو رہا ہے، پروموشن بورڈ جو وزیر اعظم شہباز شریف نے بلایا ہے. 26 تاریخ ہے اس کی، لیکن 26 میں شاید نہ ہو سکے، اب عید کے بعد ہو. تو عید کے بعد بھی ہوا تو ظفر زمان رانجھا جو اس وقت CEO ہیں وہ گریڈ 21 میں سینئر ترین ہے، اور وہ 22 میں چلے جائیں گے تو وہ فیڈرل سیکرٹری ہو جائیں گے. اور جو سینئر ترین نیچے ہوں گے نصراللہ غلزئی صاحب یا کوئی اور، وہ پاکستان ریلویز کا اگلا چیف ایگزیکٹو آفیسر ہو سکتا ہے. تو یہ بڑی ہی خوش آئند بات ہے کہ ریلوے سروس کے لوگ، ریلوے کو سمجھنے والے لوگ، ریلوے کے اندر کے لوگ، جن کے بچوں کا فیوچر، ان کا اپنا ساری سٹیک اور ان کی پینشن کی سیکیورٹی اگر وہ کچھ کر جائیں گے تو وہ ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھے اقدامات ہیں. پاکستان ریلویز میں حالات بہت اچھے نہیں ہیں. ایڈیٹل پاکستان کی جو رپورٹ ہے وہ سارا کچھ اوپن کر گئی ہے کہ PTI کی حکومت کے جو 2 سال اس میں کورڈ ہوئے تھے اس میں ہائیسٹ نقصانات ہیں اور آپریشن بہت کم ہے. گو کہ کرونا بھی ہے، لیکن پری کرونا کی رپورٹ ہے، اس کے اندر بھی حالات جو ہیں وہ کوئی اچھے نہیں دکھائے گئے تھے. ایڈیٹل پاکستان نے ایک آزادانہ رپورٹ ہے، فورینسک آڈٹ کی رپورٹ ہے. وہ ایک ایسی رپورٹ ہوتی ہے جو عدالت میں ایک ایویڈنس کے طور پہ بھی پیش ہو سکتی ہے. تو آج کا ویلاگ یہی ہے. آپ کو اس خوشخبری کے ساتھ کہ 25 اور 27 کے درمیان میں پینشن اور تنخواہ ملے گی. شکریہ.